ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النظير المبين كما أنزلنا على المقتصمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ جن کے نام پہ یہ سورت ہے سورہ حجر، آخر میں تتمہ ہے اس کا۔ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ کا خصوصی عناد اور ضد، اس ضد اور اس مخالفت پر اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی دی ہے کہ دیگر انبیاء کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے۔ پیچھے بات آئی لوط علیہ السلام کی واقعہ کہ ان کو جو پکڑ ہوئی ہے وہ پکڑ صرف نبی کی مخالفت پر ہوئی ہے، اور نبی جو سربراہی چاہتا ہے، کیونکہ نبی کو سربراہ اللہ نے بنا کے بھیجا ہوتا ہے، وہ ملک کی سیاست یا ریاست کا حکمران نہیں بلکہ خیر خواہی کے جذبے سے چاہتا ہے۔ چونکہ نبی کے دل مبارک کے اندر، قلب مبارک کے اندر اللہ رب العزت نے وہ نور اور وہ روشنی منور کی ہوتی ہے جو عام لوگوں کے اندر نہیں ہوتی۔ جو راہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے بھلائی کی، خیر خواہی کی، وہ راہ کوئی اور دیکھ نہیں سکتا ہے۔ تو آگے شعیب علیہ السلام اور سمود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ان دونوں کے واقعے میں تسلی دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو مخالفین ہیں ان کے بدلے میں آپ نے مخالفت کے بدلے میں کیا کرنا ہے اس کا آپ نے جواب دے کر اللہ نے سورت کا اختتام فرمایا ہے۔ ابتدا کی ہے وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور تھے بن والے گناہگاروں میں سے۔ بن عربی کے اندر جنگل کو بولتے ہیں۔ بقول روح المعانی، تفسیر روح المعانی کے شعیب علیہ السلام دو امتوں کی طرف وہ ہوئے ہیں، مبعوث ہوئے ہیں۔ پہلی قوم جو جن کے بارے میں ویل للمطففین نازل ہوئی، ناپ تول میں کمی کرنے والے، وقت کے نبی کی بات کو جو چھٹلا دیا اور نہ مانا، اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا فرما دیا، ختم ہو گئی قوم۔ اس کے بعد نئے قبیلے اور نئے قوم میں حضرت کو مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ قبیلہ بن تھا جو جنگلوں کے اندر رہتا تھا۔ ایک قصبے کا نام ہے، ایک علاقے کا نام ہے، ویسے جنگل کو عربی کے اندر بن کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جس طرح پہلے والے نافرمان تھے یہ بھی نافرمان تھے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور تھے یہ بن والے گناہگاروں میں سے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا جیسے دیگروں سے لیا۔ دیکھو جی، اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے نہیں۔ فرمایا ہمارا رشتہ جو اللہ کے ساتھ قائم ہوا ہے وہ تقوی کی بنیاد پہ قائم ہے۔ وہ رشتہ جو ہے وہ خونی رشتہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے مبرہ اور پاک ہیں۔ اللہ رب العزت کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے جو ہمارا رشتہ اپنے ساتھ جوڑا ہے وہ اللہ رب العزت نے کلمے کا رشتہ جوڑا ہے، وہ تقوی کا رشتہ جوڑا ہے۔ قرآن پاک نے جو اللہ رب العزت کا اور اسلام نے جو اللہ رب العزت کا تعارف کروایا رب کون ہے، میں نے کہا بغیر مذہب کے کوئی انسان نہیں رہ سکتا،
تھوڑی سی عقل رکھنے والا آدمی ہو، خواہ کافر ہو، مذہب کی پڑتال کے اندر، جانچ بیچ کے اندر خطا کھائے گا، کوئی یہودی بن جائے گا، کوئی عیسائی بن جائے گا، لیکن اس کو سہارا لینا ہے ہر حال میں کسی نہ کسی مذہب کا۔ اسلام ایک مذہب ہے، ایک خوبصورت سی ملت ہے، بہترین طریقہ زندگی ہے انسان کی، جو عین فطرت پر ہے، عین فطرت پر ہے۔ اس اسلام نے جو رب کا تعارف کروایا ہے کہ کائنات کا کوئی رب ہے، اس تعارف کے اندر ایک انس اور مانوسیت ہے کہ ہمارا رب کے ساتھ کیا ہے، ایک تعلق ہے۔ بار بار قرآن نے عبادی عبادی کے لفظ کے ساتھ پکارا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو۔ عبادی کا مطلب کیا؟ میرے بندے، میرے بندے۔ یہ وہی ربط ہے جو اسلام نے دیا ہے۔ باقی کسی نام سے بھی اللہ کو پکارا جائے، دیگر جتنے بھی نام دیگر مذاہب کے اندر رکھے ہوئے ہیں، وہ ربط نہیں ملتا جو ربط اور انسیت اور مانوسیت دین اسلام نے دی ہے اللہ رب العزت کی۔ تو چونکہ اللہ کا رشتہ ہمارے ساتھ کلمے کا رشتہ ہے، العیال خلق اللہ، ساری کی ساری عیال اللہ تعالیٰ کی، ساری کی ساری مخلوق اللہ کی عیال ہیں، اللہ کا کنبہ ہیں، اور اس کنبے کو اللہ نے جوڑا ہے اپنی فرما برداری سے، اپنی اطاعت کے ساتھ۔ جو جتنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتے کے اتنا مضبوط کرتا چلا جائے گا۔ اطاعت اور نافرمانی میں جتنی کمی اور کوتاہی کرے گا، یہ جو عیال اللہ کا کنبہ، اس کنبے کے اندر اپنے اندر کمزوری پیدا کرتا جائے گا۔ باقی رشتہ داری کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ عرض کی، لوط علیہ السلام کی بیوی نسبت ہے نبی کی بیوی ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی نسبت ہے نبی کی بیوی ہے، ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے، ان سب کے ساتھ نسبت جڑی ہوئی ہے نبیوں کی۔ کسی کے چچا بھتیجے کی، کسی کی بیوی کے ساتھ ہے، اولاد کینان بیٹا ہے نوح علیہ السلام کا، بیٹے کی اولاد کی نسبت جڑی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد آذر ہیں، نسبت جڑی ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العزت ان رشتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ وجہ ان کا، اللہ نے میرا اور آپ کا جو رشتہ جوڑا ہے اپنے ساتھ، وہ تقوی کی بنیاد پہ جوڑا ہے۔ یہاں تقوی نظر نہیں آتا، ایمان سرے سے ہے ہی نہیں ان لوگوں کا، لہٰذا اللہ نے پرواہ نہیں کی ان کو ہلاک کرنے میں۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، اللہ فرما رہے اس اصحاب بن، یہ جو بن والی قوم تھی، ان کو بھی ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، اللہ فرما رہے یہ دونوں بستیاں واضح راستے کے اوپر ہیں، شارع عام کے اوپر ہیں۔ حجاز سے آئیے، شام کی طرف آئیے، میں نے آپ کو عرض کیا اردن کے قریب آپ کو قوم لوط کی آبادی مل جائے گی جہاں اللہ نے ان کو عذاب دیا، اور یہ بن، یہ بھی اس کے آس پاس کے علاقہ، فرما رہے دونوں آمنے سامنے ایک شارع کے اوپر تھی۔ عبرت لینی چاہیے تھی موت سے کہ فلاں کو مارا، اس بنیاد کے اوپر مارا، ہم انسان کے بچے بن جائے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اگلا مانگ رہا ہے دعا حرم کے اندر، اللہم انی اعوذ بک منک، اللہ میں آپ سے آپ کی پناہ لیتا ہوں۔ وہی اللہ کا بندہ یہ کیا بولتا ہے؟ اللہ کی پناہ لی جاتی ہے، اللہ سے پناہ نہیں لی جاتی۔ سے اور کی کا معنی سمجھتے ہیں؟ اللہ کی پناہ لی جاتی ہے، اللہ سے پناہ، ہم شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں۔ من کا، اور کس کی پناہ میں آ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کی۔ بندہ دعا مانگ رہا ہے اللہم انی اعوذ بک منک، اللہ میں تجھ سے تیری پناہ لے رہا ہوں۔ کہیں کیسی دعا مانگ رہا ہے تو؟ عجیب و غریب قسم کی۔ کہتے ہیں تمہیں نہیں واقعہ کا معلوم ہے، واقعہ کچھ عجیب و غریب ہوا تھا۔ کہ کیا؟ کہ کہیں آنکھ اٹھائی تھی غلط، چپیٹ پڑ گئی، نقد سزا ملی ہے، ایک آنکھ ضائع ہے میری بد نظری کے اوپر، اور اب یہ ڈر رہا ہوں، اس لیے دعا مانگ رہا ہوں کہ کہیں دوبارہ غلطی نہ سرزد ہو جائے اور دوسری آنکھ بھی اللہ نہ چھین لے مجھ سے۔ کبھی تو معاملہ یہاں ہو جاتا ہے بالکل بھی۔ تو خیر جی، یہ سامنے بستی تھی، کہا دوسری بستی بھی اس کے آمنے سامنے، تو ایک کو دوسرے سے عبرت لینی چاہیے تھی۔ اب یہ ڈر گیا ہے، یہ عبرت لے رہا ہے، یہ جو بندہ دعا مانگ رہا ہے اس کو خوف طاری ہے کہ کہیں گناہ کے اوپر دوبارہ پکڑ نہ ہو جائے۔ عبرت لینی چاہیے تھی کہ ان دونوں نے ایک دوسرے سے عبرتیں نہیں لی، لہذا دونوں کا انتقام اللہ رب العزت نے لیا، دونوں کو اصحاب جحیم میں شمار فرمایا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، تحقیق جھٹلایا ہجر والوں نے پیغمبروں کو۔ یہ ہجر والے کون ہیں؟ ہجر ہا کی کسرے کے ساتھ، زیر کے ساتھ، یہ جی قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم۔ فرمایا مرسلین، انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، حالانکہ انہوں نے پیغمبروں کو تو نہیں جھٹلایا، انہوں نے تو صرف صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اللہ جمع کا لفظ کیوں لے رہے ہیں؟ ہر نبی کی دعوت ایک ہی ہے، ہر نبی کی دعوت توحید ایک ہی ہے، مشترک ہے۔ بابا اعظم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا کلمہ، ہر نبی کی دعوت، ہر نبی کا قول ایک ہی ہے۔ ایک کو جھٹلانے کا مطلب سب کو جھٹلانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے موجودہ امتی جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں،
یہود کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا ہیں، یہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ وجہ، جس نے نبی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اس نے کسی نبی کو نہیں مانا۔ عیسائی عیسیٰ اسلام کے نام لیوا ہیں، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ماننا، اس نے کسی کو بھی نہیں مانا۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ ان سب کا کلمہ ایک ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جس نے صالح اسلام کا انکار کیا گویا اس نے سارے نبیوں کا انکار کر دیا۔ تحقیق یہ ہجر والے جو تھے انہوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا، حالانکہ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، ہم نے ان کو دی تھی اپنی نشانی۔ اتنا بڑا معجزہ ظالموں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تب بھی انکار کیا۔ کتنی شفقت ہے نبی کے اندر، اللہ اکبر۔ کہا جی اس صورت پر ایمان لائیں گے فرمائشی معجزہ جب تک آئے نہ۔ کہا کیا ہے ترتیب؟ بولو، منہ کھولو، اللہ قادر ہے ہر چیز کے اوپر۔ کہا یہ پہاڑی، اس پہاڑی سے گابن اونٹنی نکلتی ہے، فلاں کلر کی ہو، 2 کوہانوں والی ہو اور گابن ہو، آتے ساتھ فلاں جگہ کے اوپر بچہ دے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ آپ قادر ہیں اس چیز سے، آپ کے لیے تو مشکل کام نہیں ہے، تو کر دیجئے۔ اللہ ازل اور ابد کے علم کو جانتے ہیں کہ بدبخت پھر بھی نہیں لائیں گے، چونکہ ان کی نسلوں کو اللہ نے باقی نہیں رکھنا تھا، اس وجہ سے فرمائشی معجزے لے آتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے باقی رکھنا تھا، آپ علیہ السلام کی امت سے اللہ تعالیٰ نے رجالوں سے کام لینا تھا، تا قیامت کے لیے یہ رجال آپ اس امت کے معمار بنیں گے، رہبر بنیں گے، اور یہ امت قیامت تک چلے گی۔ اسی کے اندر اللہ کتب اور ابدال اور غوث کو پیدا فرمائیں گے، اسی میں نیک اور شر لوگ ہوں گے۔ اسی امت کے اندر اللہ نے دجال لانا تھا، اسی امت میں دوبارہ بعثت ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ یہیں ابو بکر، عمر و عثمان و علی جیسے لوگوں کے سجدے زمین پہ پڑنے تھے، اس لیے موجودہ کفار مکہ کے فرمائشی معجزے اللہ نے نہیں مانے، اور ان کی نسلیں باقی نہیں رکھنی تھی، اس وجہ سے ان کے معجزات کو مان لیا۔ جانتے تو تھے نکلے گی گابن اونٹنی، بچہ بھی دے گی، اور یہ اسی گابن اونٹنی کو ماریں گے اور اس کے بعد ہلاکت کا سبب بنے گا۔ ختم ہو گئے، نہیں لائے ایمان۔ میرے محترم ساتھیو، ضد ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ بہت سی خیروں سے، ضد دوسرا نام غصہ ہے، ضد کا دوسرا نام کیا ہے؟ غصہ۔ ضد ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان بہت سی خیروں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہود سارا کا سارا جانتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو، بلکہ عرض کی جب آپ علیہ السلام نے اظہار نبوت نہیں فرمایا تھا تو مدینہ مکہ، انصار مکہ مدینہ، ان کے ساتھ ان کی جنگیں ہوتی تھی، بنو قریظہ، بنی قینقاع کی، بنو نذیر کی۔ تو یہ کہتے تھے یہودی ان قریب مبعوث ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے، وہ ہمارے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے۔ اتنا معلوم تھا ان کو، اور یہ بھی معلوم تھا انہوں نے آنا کہاں سے ہے، انہوں نے آنا نسل اسماعیل علیہ السلام سے، یہ بھی جانتے تھے، لیکن خوش فہمی میں مبتلا تھے۔ کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر رہا تھا کہ بچ جاؤں گا، نہیں بچے گا۔ ان کو معلوم تھا اسماعیل اسلام کی نسل سے آنا تھا، یہ کوئی اتفاق ڈھونڈ رہے تھے، کوئی معجزہ ڈھونڈ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے اسحاق علیہ السلام سے آ جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ روایات تبدیل کر رہے تھے، ذابح اسماعیل کی جگہ اسحاق کو بیان کر رہے تھے کہ جو ذبح ہونے والے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے، وہ اسحاق علیہ السلام ہے۔ اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام سے تمام بنی اسرائیلی پیدا ہوئے، وہی سے نبی آ جائیں گے۔ کیا ہے جی، جب ماننی اللہ کی ہے، خواہ وہ اسحاق علیہ السلام سے آئے ہمارے سر کے تاج ہیں، خواہ وہ اسماعیل السلام سے ہمارے سر کے تاج، یہ ہے اعتدال کا رستہ، یہ ہے جس نے نیک نیتی اور خلوص کے اور تثبیت کے ساتھ اللہ تک پہنچنا ہے۔ یہ تو رشتہ داریاں بنوا رہا ہے، رشتے لینے جا رہے کہ جی اس کو قبول کروں گا، اس کو قبول نہیں کروں گا، یہ ضد تھی۔ اس ضد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی خیرخواہی سے روکا، اتنی بڑی خیرخواہی سے ان کو منع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں بن سکے۔ امتی تو ہیں لیکن اصحاب دعوت والے امتی ہیں، کافر مسلمان امتی نہیں بن سکے۔ جو اللہ نے شرف دینا تھا کس کو، کتنی عزت دینی تھی، میں نے گزشتہ آپ کو عرض کیا، ایک ہندو کی زبان سے اللہ نے جملہ نکلوایا، عیسائی کی زبان سے۔ اکبر بادشاہ کا بیربل نے کیا کہا سنائیے، کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام زندہ رہے ہیں 63 سال دنیا میں، اور آپ کی برکت سے پوری دنیا اللہ نے منور کی ہے، نہیں کی ہے، صرف 63 سال میں پوری کائنات منور ہوتی ہے۔ زمین سے نیچے کی طرف گئے ہوئے آپ کو 1000 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں، تو کیا خیال ہے زمین کا نچلا خلا اللہ کے نبی کی طرف سے مبارک کی وجہ سے منور نہیں ہوا ہوگا؟ کہ جی منور ہوگا، تو سب سے زیادہ روشنی کس کو پڑے گی؟ ایمان والے کو، جو جتنا قرب لے گا آپ علیہ السلام کا۔ گھبراہٹ کی بات نہیں ہے، اللہ شفیق، رسول اللہ علیہ السلام شفیق، شفقتوں میں لے کر اعمال کی دعوت دی ہے کہ اعمال کرو۔ ماں کی آغوش، باپ کی آغوش، باپ کی شفقت، پیچھے ہاتھ، ماں آگے کھڑی، باپ پیچھے کھڑے، بچہ اب چلتا ہے، باپ نہیں گرنے دے گا،
نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اللہ نے دنیا کے اندر اتاری، وہ اصل میں تھی اللہ ہی کی شفقت، سبب بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت. میں نے کہا 1 روپیہ ضائع نہیں ہونے دیتے، اتنی شفقت ہے ہمارے ساتھ اللہ کو، 1 روپیہ کا نقصان اللہ کو برداشت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، اے ایمان والو جب تم آپس کے اندر معاملات کرو، یعنی کوئی لین دین کا معاملہ کرو، فاکتبوا، لکھ لو تاکہ نقصان نہ ہو جائے تمہارا. جو رب 1 روپیہ ضائع نہیں ہونے دے رہا، وہ رب میرے بھائیو جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ عذاب میں رہ کر ہمیں عذاب دے کر کیوں کر خوش ہوگا؟ اللہ نے بارہا قرآن میں فرمایا مجھے تمہیں عذاب دے کر کیا ہوگا؟ کوئی غصہ تھوڑی نکالنا ہے میں نے تم سے، کوئی انتقام تھوڑی لینا ہے، یا میری تمہاری کوئی دشمنی تھوڑی ہے. ہاں وہ تمہاری بدعمالیاں تمہیں اس طرف لے کے آئی ہیں، تمہاری بدعمالیاں تمہیں اس طرف لے کر آئی ہیں. تو شفقتیں ہیں جی ان لوگوں کی، اس کے باوجود اس کفار نے اور یہود نے آپ اسلام پر ایمان نہیں لائے. تو نبیوں کے ساتھ جو معاملات امتوں نے کیے ہیں اس میں سب سے بنیادی چیز ضد اور عناد ہوتی ہے کہ اب ایک عام سے آدمی کی پیروی کرنی پڑے گی، ہماری انانیت فوت ہو جائے گی، ہمیں نیچے آنا پڑے گا، اترنا پڑے گا، ایک عام سے مسلمان کو سلام کرنا پڑے گا، اسلام تو یہ سکھا رہا ہے. ایک عام سے مسلمان کے ساتھ دسترخوان میں کھانا کھانا پڑے گا، اسلام تو یہ سکھا رہا ہے. ایک عام سے مسلمان سے معافی مانگنی پڑے گی اگر اس کے ساتھ کوئی معاملہ غلط کر دیا، اسلام تو یہ سکھا رہا ہے. بعض لوگوں کو انانیت نے روکے رکھا ہے کہ نہیں یار یہ نہیں ہو سکتا، اس ترتیب پہ نہیں سکتے. سنت پہ آ گئے تو معاشرے کے اندر ذلیل ہو جائیں گے، اس وجہ سے سنت پہ نہیں آتے. ناراض نہ ہوئیے گا. کیوں نہیں آ رہا سنت پہ؟ کہ معاشرہ ہمارا اس چیزوں کو پسند نہیں کرتا. میں ان جگہوں پر جن جگہوں میں بیٹھتا ہوں ان جگہوں میں بیٹھ نہیں سکوں گا. تیرے نزدیک وہ جگہ قیمتی ہے، تیرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قیمتی ہے. تیرے نزدیک وہ ماحول قیمتی ہے، تیرے نزدیک وہ محفلیں قیمتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور دیگر اصحاب ہوں گے، اللہ وہاں بیٹھنے کا شرف عطا فرمائے گا. بولو بھائی قیمتی ہے. تو وجہ کیا بنی ہے؟ جو سمد بونڈ بنی ہے وہ سمد بونڈ انانیت ہے، سمد بونڈ غصہ ہے، ضد ہے، جس کی بنیاد کے اوپر قدم نہیں اٹھتے، جمے ہوئے قدم ہیں. اس چیز کو ختم کیجیے. نبیوں کی انکار کرنے کی بنیادی وجہ ان کی یہی تھی، اور ہم نے ان کو معجزے دیا، آنکھوں سے دیکھا انہوں نے معجزہ. فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اعراض کر گئے ہے نا. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، پتھروں سے تراشا کرتے تھے پہاڑوں کو، اور اس تراشے ہوئے پہاڑوں کے اندر انہوں نے امن کے لیے اپنے گھروں کو بنایا. انہوں نے کہا قوم عاد کو اللہ نے مارا چیخ کے ذریعے، ہوا کے ذریعے، ہوا آئی پٹخ دی. قوم لوط کو مارا اللہ نے بارش کے پتھروں کے ذریعے، پٹخ دی. ہم ایسی جگہ کے اوپر گھر بناتے ہیں ہوا آئے تو پہاڑ کو تھوڑی اٹھا کے لے جائے گی، بارش کے پتھر آئے تو ہم نے اس کی ماں جمع کی ہوئی ہے. چھوٹے پتھر ہوں گے یہ بڑے پتھر ہے، پہاڑ کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک، میرے مقابلے میں آتے ہو تو مجھے طریقے آتے ہیں، طریقہ نہ بتاؤ خالی کام بتاؤ. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، صبح کی حالت میں ایک چیخ آئی اور سب کے کلیجوں کو پھاڑ کے لے گئی. ختم، نہ ہوا چلی نہ پتھر برسے، ایک نیا کام ہوا. چیخ آئی، خوبصورت چیخ تھی، اتنی سریلی کہ سب کو جمع کیا. پہلے سارے اس چیخ پر جمع ہوئے، خوب جمع ہوئے. جب سب جمع ہو گئے وہ چیخ سور کی ترتیب تھی، تیز ہوتی رہی ہوتی سب کے کلیجے پھٹ گئے. ختم. بم پھٹے نا خدا نہ خواستہ اور قریب ہوئے تو وہ کان تھوڑی دیر تک سنتے نہیں ہے اللہ یہ کیا ہے. زندہ بھی ہوئی ہمارا میں، ایک تو دہشت وحشت بہت زیادہ ہے، اور دوسرا کان ختم ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے قوت سماعت. تو یہ بم کی کیا آواز ہے فرشتے کی چیخ کے مقابلے کے اندر. اللہ جانے کیسا چیخا ہوگا، کیا سے کیا کر دیا. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، اللہ فرماتے کچھ فائدہ نہ دیا ان کی کمائی نے ان کو، جو کما کر گئے تھے، جو تدبیریں بنائی تھی. میرے بھائیو دنیا کا محاورہ ہے اور بڑا سچا محاورہ ہے، ہر تدبیر پر تقدیر غالب رہے گی، یہ طے ہے بات. ہر تدبیر پر میں اور آپ اپنی تدبیریں جتنی بنا کے رکھیں حفاظت کے لیے، خوشیوں کے لیے، راحت کے لیے، لیکن اگر اللہ نے جو میرے اور آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ تقدیر ہمیشہ تدبیر پر غالب رہے گی. اللہ فرماتے ہیں ان کی تدبیریں کچھ کام نہ دیں، سب کے سب ختم ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ کائنات کا جو میں نے نظام چلایا ہے زمینوں اور آسمانوں کا، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی چلایا ہے اللہ فرما رہے حقانیت کے ساتھ ہے. کیوں؟ ان کو دیکھ کر مجھ تک پہنچیں، ان کو دیکھیں، ان کے پیچھے ان کا کوئی خدا ہے، کوئی طاقت ہے. ان کا کوئی کمال نہیں. سورج جو روزانہ نکلتا ہے سورج کا کوئی کمال نہیں، سورج کے پیچھے جو رب کا حکم ہے اس کا کمال ہے. پانی کا کوئی کمال نہیں کہ اتنی شدید قسم کی پیاس، بے رنگ چیز، بے بو چیز کام دے دیتی ہے، حلق کو تر کر دیتی ہے، اس کا کمال نہیں. کمال پیچھے رب کا حکم کا ہے، جس کی وجہ سے اعلیٰ لذیذ کھانے لذت نہیں دیتے، اس ذات کا کمال ہے. یہی فہم کی مثال لے لیجئے. ہم ملاقات کے لیے گئے، کہا جی زبان میں ذائقہ نہیں ہے تو تکے کھلا لو، تو تب بھی نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے ذائقہ
چھین لیا ہے۔ تو مجھ کو اور آپ کو جو لذائذ کا احساس ہوتا ہے وہ اس چیز کا کمال نہیں ہے، کمال اللہ رب العزت کے حکم کا ہے۔ یہی بیمار آدمی جب کوئی چیز کھاتا ہے کہ جی ہر چیز پھکی نظر آ رہی ہے، کوئی مرچی ڈالو کا مرچی بہت ہے، زبان ایسی ہوئی ہے، سونگتا ہے کہ جی خوشبو نہیں آ رہی ہے، کا قوت شمع اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے موقوف فرما دی ہے، سمجھ نہیں آتی ہے، آپریشن ہوا ہوا بندہ ہوش نہیں آتی ہے، دماغ کام نہیں کرتا، حالانکہ عقل والا ہے، خوب دانا ہے، لیکن اس ٹائم کے اوپر مدہوشی کی حالت میں ہے، استنجے کوئی اور کروا رہے ہوتے ہیں، غسل کوئی اور کروا رہے ہوتے ہیں، کپڑے کوئی اور پہنا رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ اوقات یاد دلاتے ہیں۔ جان انسان جان، ہر حال میں تو عز ہے، آج اس کا پیکر ہے، اور تو نے عز ہی تیرا عز مجھ کو پسند ہے، اوپر نہ اڑ۔ زمین کی خاصیت ہے چپکنے کی، ہم مٹی کے ہیں، مٹی میں پیدا کیا ہے، اور یہ چپکنا خاصیت ہے، جو اس خاصیت میں جمع رہے گا مٹی کے ساتھ گرتا نہیں ہے۔ ماربل سنگ مرمر یہاں کی خاصیت ہے سلپ ہونے کی، سلپ ہو جاتا ہے بندہ، گر جاتا ہے۔ فرمایا اڑو گے گرو گے، اڑنا نہیں، رب کو اڑائی، یہ جو اڑنا ہے اور یہ بڑائی ہے یہ اس کو لائق ہے، وہی اس کے قابل اور مستحق اور اہل ہے، ہم لوگ اہل نہیں ہیں۔ انسان بنو، جتنی زمین آسمان بنائے ہیں، جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، یہ تمہارے لیے بنائے ہیں، تم اس کو دیکھو، فائدہ بھی اٹھاؤ اور اب تک بھی پہنچو۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی گھر والی نے سے پوچھا، حضرت کا انتقال ہو گیا، کہ حضرت کی سب سے قیمتی عمل کیا تھا؟ سب سے قیمتی عمل، نماز روزہ دیگر سب سے قیمتی عمل۔ فرمایا اللہ کی مخلوق میں غور کرنا۔ کیا فرما رہی اماں ہماری کہ صحابی رسول ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے اعمال میں سب سے بڑا عمل کیا تھا؟ اللہ کی مخلوق میں غور کرنا ہے۔ اللہ تو نے یہ کیسے بنایا؟ تو کتنی بڑی طاقت والا ہوگا جب یہ طاقت ہے، تو جب یہ چیز ایسی ہے تو وہ کیسا ہوگا؟ نہیں سمجھ میں آئی ہے۔ بعض نعمتیں دنیا کی ایسی ہوتی ہے، حیران ہوتا ہے انسان کہ یہ بھی ہے، یہ بھی چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تو اس سے سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ پھر اللہ نے اپنے ہاتھ مبارک سے جنت کو راستہ فرمایا ہے، وہ کیسا ہوگا؟ آئے ہائے ہائے، یہ جو سردرد بنی ہوئی ہے نا آپ کے لیے، میرے لیے نہیں، آپ کے لیے یہ جو بڑھیاں ہیں ہماری، یہ کل قیامت کے دن آپ ان کے پیچھے بھاگو گے اور یہ آگے بھاگیں گے، یہ لفٹ نہیں دیں گے۔ پھر کیوں؟ اللہ روزانہ اپنے نور سے ان کا میک اپ کریں گے، روزانہ بلا ناغا۔ وہ چھٹی نہیں ہے کیا جمعہ اور ہاف ڈے اور اتوار کو فل چھٹی، نہ، اپنے نور سے اللہ ان کا میک اپ فرمائیں گے۔ یہ پھر نہ آئے گی، ادھر قدر کر لو وہاں آت دے گی، ادھر قدر نہیں کی تو وہاں قریب بھی نہیں جائے گی، آنے دے گی، اور تمام کی تمام حوروں کی سردار ہوگی، تمام حوروں کی سردار۔ حوریں اس کے اشارے پہ کام کریں گی، یہ مینیجر ہے ان کی، فلاں جگہ چلی جا، فلاں جگہ نہ جا، وہ تو اس ترتیب پہ چلیں گی اس کی۔ ہاں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لگے ہوئے اللہ اکبر۔ حقیقت ہے شیخ، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ بالکل ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم لوگ نہ قدر ہیں اس چیز کے۔ اور اگر کوئی اس موضوع پہ بات کرے تو کہتے یار یہ کیسی بات کرتا ہے، یہ دین ہے، یہ دین سیکھنا ہے اور ضرور سیکھنا ہے، اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی، اس کے بغیر اللہ نہیں ملیں گے۔ یہ سارا حقوق العباد ہمارے سے تعلق رکھتا ہے۔ ظلم ہے، ظلم کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ خریدنے کے لیے اس غریب کو آپ سے سوال کرنا پڑتا ہے کہ لے کے آؤ، اس کو اتنے پیسے دیں کہ وہ خود خریدے، خود کسی کو بھیجے، بچوں کی ساری ضروریات وہ خود پوری کرے، اس کے ہاتھ میں رکھیں، یہ اس کے حقوق میں سے ہے۔ لیکن ہم لوگ اس چیز کے اندر کمی کرتے ہیں۔ اظہار محبت بیوی کا حق ہے، اللہ پوچھیں گے کل قیامت کے دن، یہ سبق سنا نہیں اس لیے اس کے متعلق اتنا علم نہیں ہے، اور بہت سی کمیاں بھی ہیں اس کے ساتھ، سختی سے پیش آتے ہیں، بالکل سختی سے نہ پیش آئے، صنف ناسک ہے۔ اللہ کے نام پر اس کو بخش دے۔ کتنوں کی بخشش اللہ نے اس بنیاد پہ کی کہ تو زوراور ہو کر تو نے بخشش اس کو معاف کیا، میں تجھ کو بخشتا ہوں، تو نے میرے ایک بندی کے اوپر رحم کھایا، مشقتیں جھیلتی ہے، ہم سے زیادہ جھیلتی ہے، 10 منٹ کے لیے بچہ نا دودھ بنانے کے لیے اس کو اٹھاؤ تو یہ اللہ رکھ ادھر، کیا مذاق ہے، اٹھتا ہی نہیں ہے، سو چپ ہی نہیں کرتا، ساری ساری رات اس کے لیے جاگتی ہے، اور نام آپ کا آتا ہے۔ ہاں نہیں کوئی اللہ والے بھی ہیں، کوئی اللہ والے بھی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ خوش و خرم رکھے اس جوڑے کو، اس میاں بیوی کو۔ اگر بیوی سو رہی ہے تو شوہر تہجد کے لیے اس کو اٹھائے، پانی کے اٹھے نا تو پانی کے چھینٹے پھینک رہے اس کے اوپر، اور اللہ خوش و خرم رکھے اس بیوی کو جو اپنے شوہر کو تہجد کے لیے اٹھائے، وہ نہ اٹھے تو پانی کے چھینٹے۔ اللہ حیران ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا فخر ہے جو فرشتوں پہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کہ اللہ ان چیزوں سے پاک ہیں، لیکن انسان کی تسلی کے لیے، انسان کو خوش کرنے کے لیے ایسے جملے بیان فرماتے ہیں۔ اس جوڑے کو کیا ہوا؟ کیا ان کے اندر شہوت نہیں ہے؟ ان میں جذبات نہیں ہے؟ یہ سردیوں کے اندر گرم لحاف کو چھوڑ کر دونوں کھڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ صرف آپ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ فرشتوں گواروں میں ان سب سے راضی ہو چکا اور میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ بڈھی کو جا کے یہ فضائل سنائے، دیکھو آپ کا سہارا بنے گی، آپ کا دین کا سہارا بنے گی۔
خیر جی، تو یہ سب چیزیں فرمائیے کہ یہ سب حق ہیں، ان کو خوب سوچو، خوب سمجھو. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اللہ فرماتے ہیں بے شک قیامت کا دن ان قریب آنے والا ہے. کل ما جاء آتی فہو قریب، ہر آنے والی چیز وہ قریب ہے اور بہت جلد آئے گی، بہت جلد آئے گی. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، نبی جی آپ پریشان نہ ہوئیے، بالکل پریشان نہ ہوئیے، آپ درگزر کرتے رہیں، خوب اچھا سے اچھا درگزر کریں، رہنے دیں، ان کی باتوں پہ کان نہ دھرے. ان ربک هو الخلاق العلیم، تیرا رب ہی نے ان سب کو پیدا کیا ہے اور ایک دن ختم بھی کرے گا، ختم بھی ہوگا. یہ جو کچھ کر رہے ہیں العلیم، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جب جان رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو تحفہ دیا ہے 7 آیتیں جو مقرر پڑھی جاتی ہیں، اس کا نام 7 مثانی، ام القرآن، فاتحۃ القرآن، سورہ شفا، یہ سب سورہ فاتحہ کے نام ہیں. یہ ہم نے عطا کی ہے، کسی نبی کو نہیں عطا کی. یہ عطا کیا کیا؟ والقرآن العظیم، گویا یہ صورت ایسی ہے گویا ہم نے پورا قرآن ہی عطا کر دیا. ایک صورت کو اللہ نے پورا قرآن کا ہے، پوری وحی کا خلاصہ، خالی قرآن نہیں، خالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں، تورات، زبور، انجیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 150 صحیفے، یوشع بن نون کے صحیفے، نوح علیہ السلام کے صحیفے، دیگر انبیاء کے صحیفے، ان سب وحی کا خلاصہ ایک سورہ فاتحہ ہے، ایک سورہ فاتحہ ہے. اور اس سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ. کہتے ہیں کیا ہے اس ایاک نعبد میں؟ اللہ ہم بندگی کو تیار ہیں. کس کو تیار ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ بولو، نماز پڑھنے کو، رمضان میں روزہ رکھنے کو، اپنی نفس کو اللہ کی مخالفت کے اندر استعمال نہ کرنے کو بندگی کہتے ہیں. مختصر سے الفاظ میں تشریح، سب کچھ آ گیا اس میں. اپنی نفس کو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے سے کیا کرنا؟ روکنا. اب حقوق العباد آئے گا تو وہاں روکیں گے، حقوق اللہ آئے گا تو وہاں روکیں گے. چھوٹا بچہ آئے گا اس کے حقوق پورے کریں گے، بڑا آئے گا اس کے حقوق پورا کریں گے. معاملات میں چونکہ فعل ہیں، اس وجہ سے میں اس پہ زور دیتا ہوں کہ اللہ کرے ہماری یہ ترتیب بن جائے. پیچھے بات آئی تھی شعیب علیہ السلام کی قوم کی، ناپتول میں کمی کرنے والے. ناپتول کی کمی خالی یہ نہیں ہے کہ دودھ کو ناپتول میں کمی کر دی یا وہ کلو کی جگہ اس وزن کو تھوڑا سا کم کر کے رکھ دیا، یہ بھی غلطی ہے. گاڑی بیچنے کے لیے گئے، گاڑی آپ کی ایکسیڈنٹ شدہ ہے، آپ نہیں بتا رہے اس کو، یہ بھی ناپتول میں کمی ہے. موٹر سائیکل بیچنے کے لیے گئے، فلاں وقت پہ موٹر سائیکل گرا ہوا ہے، آپ اس کو نہیں بتا رہے کہ یار یہ مجھ سے گرا تھا، ہیڈ لائٹ ٹوٹی تھی میں نے نہیں ڈلوائی تھی. بتانا فرض ہے، ضروری ہے. موبائل بیچنے کے لیے گئے، فلاں وقت میں فلاں معاملہ اس کے ساتھ ہوا تھا، ایک دفعہ پانی میں گر گیا تھا، یہ بتانا ضروری ہے اس چیز کا، ورنہ کمی کے اندر آئیں گے، معاملات میں کمزوری ہے. ہاں غلط ہے نا شیخ. ہاں یہ ایک ہے کہ بتا کے ڈالتا ہے پھر ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے اپنی بیماری بتائی ہوئی ہے نا، بھیا ہمارا جو دودھ ہے اس کے اندر بس دودھ ہی دودھ ہے. سمجھ میں آئی؟ یعنی ہم پانی کے اندر دودھ ڈال رہے ہیں، بتا رہا ہے خود زبان سے، ٹھیک ہے بتا رہا ہے. ہاں یہ لکھتا ہے کہ خالص دودھ ہے اور اب اس کے اندر وہ پانی کا ایک قطرہ بھی ڈالتا ہے تو خیانت کرتا ہے. ایک ہی کہ بتاتا ہے کہ بھائی ملا جلا دودھ ہے، گائے کا بھینس کا ملا جلا دودھ ہے، جو کمی رہے گی تو ہم نے پوری کر دی عام پانی ڈال کے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلے گا چلے گا. اللہ کمائی حلال ہے، اس کی 100% کمائی حلال ہے. جو یہ بات کر رہا ہے کہ میں دودھ میں پانی ڈال رہا ہوں اور یہ میں بیچ رہا ہوں، تو آپ کو مال بتا کے بیچ رہے ہیں. ابھی لینا نہ لینا آپ کی خوشی ہے، آپ اپنی خوشی سے لے رہے ہو. ٹھیک، ایک کاغذ ہے جس کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو بیچتا ہوں کہ یہ 10 روپے کا کاغذ ہے. یہ نہیں ہے ہمارے وہ بکتے. آپ لوگ تو بہت آسان سے سمجھ جاؤ گے. یہ جو نیلامی ہوتی ہے، جو پرانے بڑے احباب ہوتے ہیں، ان کے نام ہم نہیں لیں گے، ان کی چیزیں جو بکتی ہیں، ایک ایک چیز کروڑوں روپے کی بکتی ہے. یہ فلاں صاحب کے بوٹ ہیں، ہاں چلو جی اگلے لینے کے لیے تیار ہو گئے جن کے پاس بہت پیسہ ہے. میرے گھر جی فلاں صاحب کے بوٹ تھے، وہ پڑے ہوئے ہیں، مان لو سر پہ تھوڑا سا بوٹ تھے. اس طرح یہ نیلامی ہوتی ہے تو وہ اپنی خوشی سے لے رہے ہیں، کمزور چیز کو نسبت کی وجہ سے مہنگی خرید رہے ہیں. تو یہ بھی وہی چیز ہے، جائز ہے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، نبی جی آنکھ اٹھا کے وہ نہ دیکھیے، إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، جو دنیا میں ہم نے ان کو چیزیں عطا فرمائی، آپ آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں ان کی طرف. کسی کی مالداری کی طرف دیکھنے سے اللہ منع فرما رہے ہیں، کسی کی نعمت کی طرف دیکھنے سے اللہ منع فرما رہے ہیں. کافروں کو جو ہم نے 2 چیزیں دی ہیں، چونکہ یہ چیزیں ہمارے نزدیک بے وقت ہے، یہ متاع ہیں، فضول سی چیزیں ہم نے جو ان کو عطا فرما دی ہیں، تو آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، نہ ناراضگی کی وجہ سے اور نہ ہی غم کی وجہ سے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور کوئی گھبرائے نہیں، کوئی خوف نہ کریں. ہاں آپ اپنے کام میں لگ رہے ہیں. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، خوب شفقت کیجئے ایمان والوں کے ساتھ، خوب شفقت کیجئے. قرآن نے کہا نبی جی اگر آپ شفیق نہ ہوتے اور آپ با اخلاق نہ ہوتے، تھوڑے سے ترش ہوتے، سخت مزاج ہوتے، جتنے قریب بیٹھے ہیں ایک بھی نہ بیٹھتا آپ کے،
سب چلا جاتا. یہ آپ کی نرمی نے ان کو بٹھایا ہوا ہے, آپ کے پیار نے ان کو بٹھایا ہوا ہے. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ, اور صفا کہہ دیجئے میں تو ڈرانے والا آیا ہوں کھلم کھلا. کما انزلنا علی المقتسمین, جیسا کہ ہم نے اتارا اس قرآن کو کن لوگوں کے اوپر, اور جنہوں نے جوڑ کر دیے قرآن کے حصے کر دیے. الذی جعل القرآن العظیم, جنہوں نے قرآن کو پارا پارا کر دیا. مطلب کیا, اپنی مرضی کے قرآن لے لیا جو قرآن نے کہا, اور جہاں اپنی مرضی نہیں آئی اس کو چھوڑ دیا. یہ ہے پارا پارا, ٹکڑے ٹکڑے کرنا قرآن کو. طبیعت کی آیتیں لے لی, جو طبیعت کی آیتیں نہیں تھیں ان کو چھوڑ دیا. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اللہ فرما رہے تیرے رب کی قسم میں ضرور بضرور ان سے پوچھوں گا ایسا کیوں کیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس چیز کے بارے میں اللہ پوچھیں گے؟ فرمایا اللہ ایمان کے بارے میں پوچھیں گے, اللہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں پوچھیں گے. پھر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی, کہا لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کہ کسی مخصوص حیت اور ہیبت کو بنا لینا, یہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے, بلکہ ایمان اس یقین کا نام ہے جو دل کے اندر راسخ ہو چکا ہو اور بدن کے اعمال اس کی تصدیق کر رہے ہو, اس چیز کا نام ایمان ہے. مخصوص حیت, مخصوص شکل اور مخصوص اعمال کا نام لا الہ الا اللہ نہیں ہے. صحابی نے عرض کیا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ, یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کہنا, اور جو کہے گا جنت میں جائے گا. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اخلاص کے ساتھ کہ, کہاں اخلاص کے ساتھ کہ, کہا اخلاص کی کیا علامت؟ فرمایا یہ کلمہ اس کو حرام کاموں سے روک دے, یہ کلمہ اس کو حرام کاموں سے روک دے. عما كانوا يعملون, اللہ پوچھیں گے جو یہ کرتے تھے. فاصدع بما تؤمر, نبی جی اعلان کر دیجیے آپ دعوت کا. وعارض عن المشرکین, اور مشرکین سے اعراض ہے. یہ وہ آیت ہے جس پر آپ نے اعلان دعوت کا کام شروع کیا. پہلے تک مخفی تھا, چھپے چھپے, 2 کو 4 کو, اس حکم کے بعد سب کو. پھر ابھی ان کی اظہار ثانی کی پرواہ نہ کرے. انا کفیناک المستہزئین, آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم ہیں بیٹھے ہوئے. اللہ کیا فرما رہے؟ جو نبی کا مذاق اڑائے گا بدلہ ہم لیں گے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر, جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور بہت سے الہ بنا رکھے ہیں. فسوف یعلمون, یہ عنقریب دیکھ لیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, اللہ فرما رہے ہیں ہم جانتے ہیں نبی آپ کا دل بہت تنگ ہوتا ہے جب یہ آپ کو بری بری باتیں کہتے ہیں. کوئی ساحر کہتا ہے, کوئی مجنون کہتا ہے. کوئی توجہ نہ دیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, اپنے رب کی تحمید میں رکھ جائیں. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ, اور سجدے کریں. پریشانی کا حل بتا رہے ہیں جی, سنیے, تعویذ نہیں ہے, لوگوں کے پیچھے جا کے اپنا مال دینا نہیں ہے. کیا ہے؟ جو پریشان ہو ذکر خوب کر لے, نوافل خوب پڑھ لے, اللہ پریشانی ختم فرما دیں گے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ میں ذکر آ گیا, اپنے رب کی تعریف کیجئے, ذکر ہے. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ, اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. یہ ہے نوافل, یہ ہے جماعت کی نماز, یہ ہے دیگر نمازیں, ان کے اندر شامل ہو جائیے, اللہ پریشانی ختم فرما دیں گے. یہ کام دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ پریشان تھے کہ آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے, اب یہ تعویذ معویذ کا کام نہیں بتا رہے اللہ. اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ ذکر کیجئے اور وہ کیجئے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ, اور اپنے رب کی بندگی کیجئے. کب تک؟ اللہ 10 دن 20 دن رمضان کے مہینے میں, یا جب میں پریشان ہوں کنا, حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, جب تک کہ سچی بات نہ آ جائے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ سچی بات کیا ہے؟ کہا موت. کیا؟ کائنات کا سب سے بڑا سچ جس کو جھٹایا جاتا ہے موت, اور کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ زندگی جس کو سب گیت گاتے ہیں. فرمایا اس ٹائم تک لگے رہیے جب تک کہ موت نہیں آتی, اور ایمان کو کسی طرح بچا کے پاک دامن رہ کر اللہ تک پہنچ جائیے, کام بنے گا, خوب عزتیں ملیں گی, خوب اکرام ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. اللہ نے اپنے فضل کرم سے سورہ حجر کی توفیق عطا فرمائی. اللہ عمل کی توفیق دے, کمی کوتاہی غلطی کو, بے اصولی بے ادبی کو معاف فرمائے. آگے انشاءاللہ سورہ نحل, تو کل چھوٹا سا تقاضا ہے, انشاءاللہ کل درس نہیں کریں گے, پرسوں اللہ نے چاہا تو سورہ شروع کریں گے. ایک سورت پر انگریز صاحب نے کہا آج نہیں ہے, کہا ایک چھٹی بنتی ہے, تو اس وجہ سے حضرت کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں. وہ نہیں ہے لیکن پھر بھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ایک مسئلہ سن لیجئے, یہ مسئلہ بڑا معروف ہے, عام ہے, اس میں بھی کمی ہے. ہم لوگ اس بت کے اندر رکھتے ہیں قرآن پاک.